السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں. ایک بہت ہی اچھے ولاگ کے ساتھ، پیاری پیاری باتوں کے ساتھ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ. اچھا، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ اچھی اچھی باتیں لازمی شیئر کروں، جس کا بینیفٹ صرف مجھے نہیں آپ کو بھی ہوگا. یعنی میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی زندگی میں بھی میری کسی بات سے چینج آ جائے، اور میری زندگی میں بھی میری اپنی کسی بات کی وجہ سے چینج آ جائے. اور وہ اس لیے کیونکہ ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ نے تعلیم حاصل کی خود، تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک مرتبہ تعلیم حاصل کی. لیکن اگر آپ نے کسی دوسرے کو تعلیم دی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ تعلیم حاصل کی. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اور اسپیشلی وہ لوگ جنہیں مطالعہ کا شوق ہوتا ہے، جیسے مجھے چیزیں ریڈ کرنے کا بہت شوق ہے، اور پھر انہیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کا بھی. لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ ہم زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی میں اتنی بزینس آ جاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. وہ ہمارے لانگ ٹرم میموری میں نہیں جا سکتی، بلکہ شارٹ ٹرم میموری سے ہی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم کسی دوسرے کو وہ بات بتاتے ہیں نا، تو پھر وہ ہمارے بھی مائنڈ میں رہ جاتی ہے، اور ہم اسے بھی اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، تاکہ ہو سکتا ہے میری کسی بات کی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی کوئی چینج اپنی لائف میں مل سکے، اور اس کا ثواب مجھے بھی ملے. اور اچھی بات پھیلانا تو پھر صدقہ ہوتا ہے نا. اچھا، ساتھ چل رہے ہیں روٹین کے کام، اور روٹین کے کام سے ہٹ کے آج میں کر رہی ہوں اپنے فریج کی صفائی. جیسے کہ عید الاضحیٰ کا موقع آ رہا ہے، بڑا بابرکت موقع آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد تازہ کرنے کا موقع آ رہا ہے. تو اس موقع پر ویسے تو فریج میں لگاتی رہتی ہوں کپڑا، اس کی کلیننگ کرتی رہتی ہوں، بٹ آج میں نے سوچا کہ فریج کو بند کر کے نا اچھی سی ڈیپ کلیننگ کر دوں، کیونکہ پھر جب گوشت آ جاتا ہے اس کے بعد ڈیپ کلیننگ کرنا تھوڑا امپاسبل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے بس میں نے سوچا کہ آج میں فریج کی نا ڈیپ کلیننگ کر لیتی ہوں. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ یاد آ رہا تھا، جب ایک بکرا یا بکری کو ذبح کیا گیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر سے تشریف لائے، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا کچھ باقی ہے، تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ ایک دست باقی ہے، اور باقی جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ نہیں، اصل میں جو دے دیا گیا ہے وہی اجر کے لحاظ سے باقی ہے، اور جو نہیں دیا گیا وہی دراصل رہ گیا ہے اجر سے. اچھا، قربانی کا سارا گوشت اگر کوئی انسان تنگ دست ہے وہ اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے، اسے پتہ ہو کہ وہ بعد میں نہیں خرید سکتا، تو وہ اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے. لیکن افضل طریقہ جو ہے وہ تقسیم کا ہے، یعنی کہ 3 حصے کر لیے جائیں، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیا جائے، کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں خود بھی کھاؤ اور اپنے محتاج بہن بھائیوں کو بھی کھلاؤ. تو پھر اپنے لیے بھی ایک حصہ سٹور کر لیں، ایک حصہ غریب مسکین لوگوں کے لیے رکھ دیں، اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو لازمی دیں. اور ایک اور بات، آپ کو ایک حدیث سناؤں کہ نبی پاک نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اپنی نیت کو قربانی کے معاملے میں بہت ہی زیادہ چیک میں رکھنا ہے کہ آپ کے اندر ذرا سا بھی غرور نہیں آنا چاہیے. ادروائز آپ جتنا مرضی قربانی مہنگی کر لیں، آپ کی قربانی استغفر اللہ ضائع چلی جائے گی. کیونکہ اللہ پاک ہماری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے. اگر نیت میں آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کی قربانی بھی کامیاب ہو گئی. اور قربانی کوئی نمائش کی چیز نہیں ہے، بس اللہ پاک کے حکم پر اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے قربانی ایک ذریعہ ہے. اچھا، فریج تو میرا کلین ہو چکا تھا، اور اتنی فریش فیلنگ آ رہی تھی. اچھا، صفائی واقعی ہی میں ایک نعمت ہے، نصف ایمان. اس کو اسی لیے کہا گیا کہ انسان بالکل نا اپنے دماغ کو فریش فیل کرنے لگ پڑتا ہے. اچھا، آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گی عورت کی غمگینی کو اللہ پاک کیوں نہیں پسند کرتا، عورت کو غمزدہ اللہ پاک کیوں نہیں پسند کرتا. قرآن پاک کی بے شمار آیات اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ پاک نے عورت کو غم سے بچنے کے لیے کہا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہونے کے لیے کہا. اسی طرح سورۃ القصص کی ایک آیت ہے جس کے ارشاد کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے. یعنی کہ ہر لحاظ سے عورت کو غم سے بچنے کا کہا گیا ہے. اور کیوں کہا گیا ہے، اس کی بھی ایک ریزن ہے کہ اس کا غم گہرا ہوتا ہے، اس کے جذبات نازک ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو اپنے دل پر لے کر سوچتی ہے. غم ایک ایسی چیز ہے جو عورت کے حسن کو ختم کر دیتا ہے. وہ
اس کو اندرونی طور پر کمزور بنا دیتا ہے۔ اچھا، سائنٹیفکلی جب ایک عورت بہت زیادہ سٹریس میں رہتی ہے تو اس کے وہ غدود متاثر ہو جاتے ہیں جو اس کے ہارمونز کو ریلیز کرتے ہیں۔ کتنی ہی غم میں رہنے والی خواتین ہیں جو ماں نہیں بن سکتی، کتنی ہی غم میں رہنے والی خواتین ہیں کہ جن کے بال جھڑ جاتے ہیں، کتنی ہی غم میں رہنے والی خواتین ہیں کہ جن کے چہروں کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے، جن کے چہروں پر جھریاں آ جاتی ہیں، جن کے چہروں پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ بس جو ہمارا خوبصورت مذہب اسلام ہے نا، وہی کہتا ہے کہ شیشے کی طرح نازک عورت کے ساتھ نرمی برتو، اپنی ماں کو ایک لفظ کے ساتھ بھی نہ دکھاؤ، اپنی بہن کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اپنی بیوی کو نظر انداز مت کرو، اپنی بیٹی کو سنو، اس سے مسکرا کر بات کرو، اس کی جو بھی فرمائش ہے اس کو پورا کرو، ان کے دلوں کو مت دکھاؤ، کیونکہ عورت کی عزت وہی کرتا ہے جو خود عظیم ہوتا ہے، اور عورت کو حقیر وہی جانتا ہے جو دراصل خود حقیر ہوتا ہے۔ اور جب کوئی مرد جو ہے وہ اپنی عورتوں کو خوش رکھتا ہے تو دراصل وہی خوشی اس کے لیے اس کے رزق میں، اس کی خوشیوں میں اضافے اور اجر کا باعث بن جاتی ہے۔ اور مردوں کے اندر یہ چیز فطری طور پر نہیں ہوتی بلکہ پیدا کرنی پڑتی ہے۔ چھوٹے بچے کی تربیت میں ہی اگر آپ یہ چیز شامل کریں گے نا کہ وہ لڑکیوں کو رسپیکٹ کرے، اپنی بہن کو رسپیکٹ کرے، اپنی ماں کو رسپیکٹ کرے، تو ان فیوچر وہ سب رشتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے والا اور ان کو غم سے دور رکھنے والا بنے گا انشاءاللہ۔ ان باتوں کے ساتھ میں نے گھر میں پڑی ہوئی کچھ چیزوں سے ایک DIY بھی بنا لیا اور اس کو میں نے اپنے کمرے میں ایڈجسٹ کیا۔ اچھا، آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست سا سن اسکرین شیئر کرنے والی ہوں۔ بیسیکلی یہ کیچ گلو کا سن اسکرین ہے اور اتنا یہ امیزنگ ہے کہ آپ کی اسکن کو نا بالکل سمجھے گلاس والی لک دے دے گا۔ ہوتا ہے نا سن اسکرین سے ایک بہت گریسی لک دیتے ہیں یا فیس پہ آئل آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت اریٹیٹ ہوتے ہیں، لیکن اس سن اسکرین سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل آپ کی اسکن میں نا ایبزارب ہو جاتی ہے اور نیچرل لک دیتی ہے، بالکل شائن والا۔ اچھا، یہ کوئی سپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے بلکہ میں آپ کے ساتھ ایک آنیسٹ ریویو شیئر کر رہی ہوں، اور میں کبھی بھی ایسی چیز آپ کے ساتھ نہیں شیئر کروں گی کہ جس پہ میرا دل خود مطمئن نہ ہو، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ ایک مومن کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو دھوکہ دے، اور مجھے خود اس سے تھوڑی سی سیٹسفیکشن ہوئی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دوں۔ اچھا، ایک اور جو آج کے لیے ہم نے حصول لینا ہے وہ یہ ہے کہ خود کو بڑا سمجھنا چھوڑ دیں۔ ہم نہ تو اپنی ٹھوکر سے زمین پھاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اڑ کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ قبائل پر جو فخر کیا جاتا تھا انہوں نے ہمیشہ اس کو نیست و نابود کر دیا، تو ہمیشہ اپنے اندر جو ہے نا وہ عاجزی کا رویہ پیدا کریں۔ یہ اصول میں نے اپنے لیے بھی لیا ہے اور آپ لوگ بھی اس کو اپنی زندگی میں لازمی اپلائی کریں۔ آج میں نے بنایا تھا قیمہ بھنڈی اور یہ بہت ٹیسٹی بنا تھا، تو ویسے قیمہ بھنڈی کا کمبینیشن میں نے فرسٹ ٹائم ہی ٹرائی کیا اور یہ بہت مزے کا بنا تھا۔ خیر، ویڈیو کو مسٹ لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔